کہ یہ عید ہمیں کس واقعے کی یاد دلاتی ہے جس کی بنا پر ہم قربانی کا جانور یا قربانی کے لیے اللہ کے حضور ہم اپنی محنت سے کمائے ہوئے پیسوں کا ایک بڑا حصہ قربان کرتے. ٹھیک ہے، قربانی کس چیز کی ہے؟ قربانی شاید صرف اس جانور کی نہیں ہے، قربانی اس پیسے کی، قربانی اس دنیا کی محبت کی ہوتی ہے جو ہم اللہ کی حضور پیش کرتے ہیں. چھوٹی سی بات ہی کہوں کہ اگر کوئی سی زمانہ آپ کے فادر سے کہے یا چاچو سے، بابا سے، مما سے کہ بھائی مجھے آپ جی وہ 1,00,000 روپے دے دیں، تو کوئی دے سکے گا؟ نہیں بھائی، ہم کیوں آپ کو دیں بھائی؟ پیسہ تو ذرا اہم ہوتا ہے نا، اہم ذرا تھوڑی، آج کل تو کافی اہم ہے. تو مگر عید کے لیے آپ یہ دیکھیں کہ سب کتنے محبت سے، پیار سے اور اپنے بجٹ سے زیادہ، یعنی کہ اگر کوئی چاہے کہ میں 50,000 کو کوئی جانور لوں تو اللہ کے لیے اگر کوئی اس کو اچھا سا جانور پسند آ جاتا ہے تو 1,00,000 روپے بھی وہ خرچ کر لیتا ہے. اور میں نے تو بھی دیکھا ہے کہ ماشاء اللہ 1,50,000 2,00,000 3,00,000 اتنے پیسوں کے لوگ ادھر آتے خوشی سے اللہ کی راہ میں اسے قربان کرتے ہیں. تو یہ قربانی اصل میں اس دنیا کی، پہلے تو بہت زیادہ عید الاضحیٰ آپ کو عید مبارک ہو، اللہ آپ کی قربانی کو قبول کرے. جی السلام علیکم. دوبارہ سے اب میں آپ دیکھوں گی تو پھر ہم اس کلپ کے بارے میں آپ سے سوال کریں گے کہ آپ نے اس میں کون سی 4 باتیں سیکھی ہیں. ٹھیک ہے، حمزہ نے کون سی 4 باتیں سیکھی؟ جس بچے کو میں کہوں گی وہی بچہ مجھے جواب دے گا، شو نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، آپس میں باتیں بھی نہیں کریں گے ورنہ پھر ہم آپ کہ حمزہ کو اپنا بکرا بہت پیارا تھا نا، تو وہ اس نے قربان کرنا تھا. امین آپ مجھے جواب دیں گی؟ جی السلام علیکم. امین آپ مجھے جواب دیں کہ حمزہ کو اپنا بکرا بہت پیارا تھا نا، تو کیا اسے وہ قربان کر دینا چاہیے تھا اللہ کی راہ میں؟ اچھا کیوں؟ وہ تو اس کو بہت پیارا تھا. اس لیے کہ اللہ کیونکہ اللہ کے لیے ہماری یہ جان مال سب قربان ہے نا، یہ اللہ کی راہ کے لیے ہے نا، تو ہم اس کی پرواہ نہیں کرتے کیونکہ اللہ نے کہا ہے اپنی قیمتی چیز اللہ کی راہ میں قربان کرنی. اس لیے حمزہ کو کہا کہ چھوٹا تمہارا اتنا پیارا جانور ہے، تم چاہتے بھی ہو، اس کو کھانا بھی کھلاتے ہو، مگر کوئی بات نہیں، جب قربانی کرنا ہے تو اللہ آپ کے پیارے جانور کی قربانی کوئی تو قبول کریں گے، آپ کی محبت کوئی تو قبول کریں گے. اللہ کے لیے اس کا خون، اس کا گوشت یہ امپورٹنٹ تھوڑی ہوتا ہے. اللہ کے لیے تو آپ کی نیت، آپ کا پیار امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ جو آپ اس کے لیے قربان کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا دوسرا، اب مجھے بتائیں گی ہادیہ جواب دیں کہ قربانی کے جانور کو تنگ کرنا چاہیے؟ یس میم، میں تو نہیں کرنا چاہوں گی. بالکل، ویری گڈ، سب نے نہیں کرنا. چلیں ابھی اور کو بھی، سویرا سے بھی ہم سوال پوچھیں گے، مسکان سے بھی پوچھیں گے. مسکان آپ نے ابھی کلپ دیکھا ہے نا، اس کے متعلق میں سوال کر رہی ہوں، پتہ چلے کہ اس بچے نے اٹینٹیولی. عائشہ آپ مجھے بتائیے کہ قربانی کے جانور کو تنگ تو نہیں کرنا، کیا اس کو برا کہنا چاہیے کہ بھائی اس کا جانور چھوٹا ہے، کمزور ہے، سستا ہے؟ نہیں کہنا چاہیے. بالکل شاباش. کیوں نہیں کہنا؟ کیونکہ ہر کوئی اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے جانور لیتا ہے، چاہے وہ جتنا بھی سستا ہو. اس کے لیے اس کی محبت امپورٹنٹ ہوتی ہے نا، ہے نا بھائی؟ وہ کتنی محبت سے میم. لے کے آیا، وہ اس کے پیسوں سے تو کہیں زیادہ ہے نا. بہت اچھے، شاباش. اچھا اب ایک اہم سوال ہے، ہادیہ پلیز. اچھا ایشل اب آپ جواب دیں، دوبارہ بولیں. ایشل بابا کیا لے کر آئے؟ بکرا لائے ہیں کہ کا نام رکھا ہے؟ اچھا چلو بہت اچھا نام ہے. اوکے مسکان مجھے بتائیے کہ قربانی کا جو گوشت، جی قربانی کے گوشت کے کتنے حصے ہوتے ہیں؟ ہے نا بھائی، حصے کریں گے.
ایک حصہ کیا ہوگا جو ہم اپنے لیے رکھیں گے. سب سے پہلے انسان کا جو حق ہوتا ہے اس کی اپنی ذات کا ہوتا ہے نا. ایک حصہ ہم اپنے لیے رکھیں گے. اب اس میں ایک فیملی کے لیے اور باقی ایک اسٹرینجرس فیملی کے لیے, ٹھیک ہے, ایک اور باقی غریبوں اسٹرینجرس. کے لیے. نو نو اسٹرینجرز نہیں ہوگا, سنیں میری بات. ایک حصہ غریبوں کے لیے, ٹھیک ہے, غریبوں کے لیے, اور ایک حصہ رشتے داروں کے لیے. اب اس میں ایمانداری سے کام کرنا ہوگا. آپ اتنی محنت سے اگر آپ ایک گائے یا بکری کو قربانی کرتے ہیں, سال بھر پیسے جمع کرتے ہیں, پھر اپنی نیت اس میں اگر آپ یہ خراب کریں جی میں اچھا اچھا گوشت خود رکھ لوں یا اچھا اچھا گوشت رشتے داروں کو دے دوں, اور غریبوں کو صرف ہم بہت سارے ایسے لوگ اللہ تو وہ قبول فرمائیں کہ ہم غریبوں کو چاہیں کہ کچھ ہڈیاں, کچھ چکنا اور کچھ اس قسم کا گوشت دیتے جو ہم خود بھی نہ کھانا پسند کریں, تو اس سے ہماری قربانی ضائع ہو جائے گی. سب بچے ایک ساتھ بولیں گے قربانی کے گوشت کے 3 حصے کرنے چاہیے. قربانی کے گوشت کے 3 حصے کرنے چاہیے. بتائیے. ایک رشتے داروں کا, فنگر ہاں شو کریں, ایک رشتے داروں کا, ایک غریبوں کا, اور ایک حصہ ہمارا اپنا. ٹھیک ہے, گڈ. ویسا ہی کرنا ہے, کوئی گڑبڑ نہیں کرنا. جب گوشت بچ رہا ہو تو آپ نے کلیئر بتا بھی دینا ہے, ٹھیک ہے, امی کو بابا کو کہ بھئی ہم نے اپنی قربانی ضائع نہیں کرنا. گوشت تو ہم سارا سال کھاتے رہتے ہیں, مگر یہ موقع ایسا ہے جس میں ہم نے اپنے غریب بہن بھائیوں کو, اپنے غریب دوستوں کو, اپنے اہل محلہ میں, اپنے محلے میں, اپنے پروجیکٹ میں ایسے لوگوں کو دیکھنا ہے جنہوں نے قربانی نہیں کی, ان کو دینا ہے. صوفیہ, السلام علیکم صوفیہ. ٹھیک ہے, کہ کس طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کے گئے تھے, اور ایک جو ہے وہ دمبا آ گیا تھا. یہ پوری ابھی ہم اسٹوری آپ کو فلم ابھی آپ کو شو کریں گے. ٹھیک, تو ابھی ہم یہاں, تو آپ میرے لیے کیا کر سکتے ہیں, تو آپ مجھے بتائیں کہ اگر آپ کا کوئی دوست بہت آپ کو پیارا ہو تو آپ اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں. جی, کون جواب دے گا؟ آپ اپنے دوست کے لیے کیا کر سکتے ہیں جو آپ کو بہت جان سے بھی پیارا ہو؟ جان سے بھی پیارا ہو تو اس کے لیے آپ جان دے دیں گے نا, ایسا ہی ہوگا نا, ہے نا. تو اب میری بات یہاں سے دوبارہ سے لنک کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پہلا امتحان پتہ کب لیا تھا؟ تو جب وہ چھوٹے تھے اور بتوں کو پوجنے سے انہوں نے انکار کر دیا تھا, ٹھیک ہے, اور جب ایک دفعہ میلے میں گئے تھے اور بہت سارے بت رکھے ہوئے تھے, تو سارے بت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توڑ دیے تھے. ٹھیک, اور جب میلے میں سے لوگ واپس آئے تھے تو انہوں نے کہا کہ ہمارے بتوں کو کس نے توڑ دیا؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو بہت بڑا سا کلہاڑا تھا, تو وہ کیا کیا تھا, ایک بڑے بت کے کندھے پہ رکھ دیا تھا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اس بت نے توڑے ہوں گے, اسی کے پاس بھی مجھے تو لگ رہا ہے کلہاڑا. تو انہوں نے کہا اچھا نہیں, یہ تو نہیں ہو سکتا, تو یہ تو بول بھی نہیں سکتا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بھائی میں یہی تو بتانا چاہ رہا ہوں, جو وہ بول نہیں سکتے تو وہ تم کو کھانا کیسے دیں گے, وہ تم کو پیدا کیسے کریں گے, تم ان کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ تو اس کے بعد جب انہوں نے ان کی باتیں سنی نا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی, تو انہوں نے کہا یہ تو بڑا خطرناک بچہ ہے بھائی, ٹھیک ہے, یہ تو بڑے خطرناک ہمارے ارادے لگ رہا ہے, یہ تو ہمارے بتوں کو بھی برا کہتا ہے. تو انہوں نے کیا کہا, نمرود کے پاس لے گئے. نمرود اس وقت کا بادشاہ تھا, اور وہ بادشاہ کہتا تھا کہ مجھے پوجو, مجھے پیسے دو, مجھے دولت دو, میں تمہیں اللہ کی جنت کو لے کے جاؤں گا. ایسا تو نہیں ہو سکتا تھا. حضرت ابراہیم ان کے پاس لے گئے گا, حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو واضح طور پر کہہ دیا کہ بھائی میں تو تمہیں نہیں پوچھتا, ٹھیک ہے. اور اس کا سورت قرآن مجید میں سورہ انبیاء میں لکھا ہے کہ تم کو نفع نہیں دے سکتے اور نہ ہی نقصان, تو تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ جب یہ باتیں نمرود کو سنائی گئی نا, تو نمرود نے کہا چلو بھائی ایک آگ جلاؤ اور اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈال دو. اور اللہ کا حکم ایسا ہوا کہ وہ آگ کیا بن گئی تھی؟ آگ ایسی ہو گئی تھی جیسے پھولوں کے پتے, ایسی نرم ملائم, خوشبودار اور ٹھنڈی. اس میں جبکہ ہزاروں من لکڑیاں جلائی گئی تھی, ٹھیک ہے. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس کو جھونک دیا گیا تو لوگ دیکھ کر حیران ہو گئے کہ آگ میں تو حضرت ابراہیم کو چھوا تک نہیں, اور وہ بغیر کسی تکلیف کے زندہ نکل آئے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے اس آگ کو حکم دیا تھا کہ سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو جائے, اور آگ تو اللہ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کر سکتی تھی. ٹھیک, تو یہ سب باتیں کیا کہنا ہے, معجزہ. ایسی بات جو کہ نان ٹیکنیکل ہو گئی اور فطرت سے بالکل بھی میچ نہ ہوتی ہو کہ بھائی کسی کو آگ میں ڈالیں اور آگ سے جلے نہیں.
یہ تو صرف اللہ کا ہی کام ہوتا ہے، اور یہ اللہ کے کام اپنے نیک بندوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو اللہ نے ایک معجزے سے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بچا لیا۔ اچھا اب کیا ہوا، انہوں نے کہا جی اچھا یہ تو اللہ آپ لوگ نہیں توحید کو نہیں مان رہے، اور وہ لوگ بھی تھوڑا ڈر گئے، تو انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہاں سے پھر ہجرت کر دی۔ اچھا اب دوسری بات، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک دفعہ تو اللہ نے آزما لیا، اللہ نے کہا بھائی پہلے تو جبھی تو میں تو تمہیں اپنا دوست کہتا ہوں، تم تو میرے لیے آگ میں بھی کود پڑتے ہو۔ اب کیا ہوا، اب جب بیوی حاجرہ علیہ السلام سے ان کی شادی ہوئی، ان کا پیارا سا ننھا بیبی ہوا حضرت اسماعیل علیہ السلام، تو اللہ تعالیٰ نے کہا چلو میں ان کو ایک بار اور آتا ہوں اپنے دوست کو۔ تو اب کی کہا کہ خلیل اللہ ایسا کر سکتے ہو کہ تم اپنی بیوی اور بچے کو ریگستان میں چھوڑ آؤ؟ وہ بھی کون سا، مکہ کا تپتا ہوا ریگستان جہاں کوئی آبادی نہیں، صرف گرم ریت ہے۔ ٹھیک، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کوئی بات نہیں، اگر آپ کا حکم ہے تو میں ضرور اس کو پورا کروں گا۔ تو انہوں نے کیا کیا، حضرت حاجرہ اپنی بیوی کو لے کے اور اپنے چھوٹی بیبی حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کے وہاں چلے گئے جو بالکل ویران تھا اور ریگستان تھا، ریت ہی ریت تھی، پانی کا ایک قطرہ نہ تھا، اور اتنی اچھی تھی ان کی بیوی، وہ ان کے پیچھے پیچھے چل رہی تھی، اور وہ پوچھ بھی نہیں رہی تھی کہ ابراہیم آپ ہمیں اتنی ریگستان میں کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ تو میں تو ویسے ہی پہلے بتا دیا تھا کہ بھائی میرے تو اللہ کا حکم ہے، میں اپنے دوست کے لیے تو جان بھی دے سکتا ہوں، تو یہ بچے تو بہت چھوٹی بات ہے۔ تو اب وہ گئے اور ایک غیر آباد وادی میں ان کو چھوڑا ہے۔ ننھے اسماعیل علیہ السلام کو لے کے بی بی حاجرہ بہت پریشان ہوئی، اور نہ وہاں سایہ تھا، نہ پانی، نہ گھاس، دور دور تک خشک زمین تھی۔ ٹھیک، مگر یہ کون سا مقام تھا آپ کو پتہ ہے؟ یہ مقام تھا مکہ معظمہ، جہاں خانہ کعبہ ہے، جہاں کل غلاف کعبہ تبدیل ہو رہا تھا نا، یہ وہ جگہ تھی جہاں بی بی حاجرہ گئی، کو چھوڑ دیا گیا تھا۔ اچھا اب بی بی حاجرہ جو ہے وہ پیارے اسماعیل علیہ السلام کو انہوں نے ریت پہ پتھر کی جو اوٹ تھی وہاں لٹا دیا اور پانی ڈھونڈنے لگی، کیونکہ اب اس جگہ کچھ کھانا نہیں تھا، پینا بھی نہیں، تو کوئی پانی نہیں، اور بے قرار بھاگ رہی ہیں، دوڑ رہی ہیں، اور صفا مروہ دو پہاڑیاں تھیں وہاں، اس کے درمیان دوڑتی جا رہی ہیں، کبھی اس پہاڑ کی طرف جاتی کہ پانی مل جائے، کبھی اس پہاڑ کی طرف جا رہی تھی کہ پانی مل جائے۔ تو یہ صفا اور مروہ آج بھی خانہ کعبہ کے برابر میں دو پہاڑیاں ہیں، اور یہاں حج کے دوران حاجی جو ہے وہ چکر بھی لگاتے ہیں۔ وہ اس یاد میں کہ بی بی حاجرہ دوڑی تھی ان دو پہاڑیوں کے درمیان۔ اب تو وہاں پوری بلڈنگ بنی ہوئی ہے، اے سی لگے ہوئے ہیں، ہری خوبصورت سی روشنی بھی لگی ہوئی ہے۔ الحمدللہ جب ہم صفا مروہ کی پہاڑیوں کو دوڑ رہے تھے تو ہمیں اتنا اچھا لگ رہا تھا، مگر اس دور کو سوچیں جب وہاں ریت تھی، گرم ہوائیں چل رہی تھی، پانی کا ایک قطرہ نہ تھا۔ اچھا اب کیا ہوا، جب بی بی حاجرہ جب واپس آئی تو انہوں نے دیکھا ارے یہ تو نبی ابراہیم کے پاؤں کے پاس سے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا، یعنی کہ وہاں سے پانی ابلنا شروع ہو گیا، اور وہ پانی ایسا کہ ٹھنڈا، اور اس پانی کا نام کیا ہے جو آج بھی موجود ہے، اور سب مکہ و مدینہ سے بڑی بوتلیں بھر بھر کے لے کر آتے ہیں۔ جلدی بتائیں کیا نام ہے اس پانی کا؟ زمزم۔ زمزم، ویری گڈ، کس نے بتایا، نام بتائیں جلدی سے۔ امرین۔ امرین ٹھیک، سب بچوں کو پتا ہے، ایکچولی میں نے میوٹ بھی کر رکھا ہے کچھ بچوں کو۔ اچھا وہ پانی جو ہے ابھی بھی وہاں موجود ہے، زمزم نام ہے اس پانی کا، اور آج تک سائنس پریشان حیران ہے کہ یہ کیسا پانی ہے جو ابھی تک ختم نہیں ہوا۔ روزانہ ہزاروں گیلن پانی نکلتا ہے، وہ پانی ختم ہی نہیں ہوتا، اور ویسے ہی میٹھا ہے ماشاء اللہ سے، اور وہاں تو ایسا سسٹم ہے کہ وہ پانی ٹھنڈا ہے بالکل پینے میں بھی۔ اچھا پانی کو دیکھ کر بی بی حاجرہ جو ہے وہ تھوڑا پریشان تو ہوئی پہلے، اور مگر اس تیزی سے پانی بہنے لگا تو انہوں نے عربی میں اس کو زمزم کہا، اتنا پانی تو زمزم مینس رک جا، رک جا، یہ پانی اس قدر تم بے پناہ اس قدر مقدار میں مجھے ہو کہ تم رک جاؤ، مگر وہ پانی کو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا، اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ تا قیامت تک وہ پانی ہمارے اور آپ کی برکت کے لیے موجود رہے گا۔ جب کبھی بھی آپ لوگ حج پہ یا عمرے پہ جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ تو پانی وہاں دیکھیے گا، وہ پانی پیجیے گا تو آپ کو احساس ہوگا کہ اس وقت کی پیاس میں اس پانی میں کیا مزہ دیا گیا ہوگا۔ ٹھیک، پھر جب اس ویرانے سے پانی نکلایا تو ایک قبیلہ پورا وہاں جو ہے وہ آباد ہو گیا تھا، پوری بستی آباد ہو گئی۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام بی بی حاجرہ سے اسماعیل سے ملنے بھی آتے تھے، کیونکہ جو نبی کرتے ہیں وہ سب اللہ کا حکم ہوتا تھا۔
تو جب وہ ان سے ملنے کے لیے آتے تھے تو والد کے ساتھ اپنے اسماعیل علیہ السلام کھیلتے کودتے تھے، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس اپنے تبلیغ کے کام کے لیے چلے جاتے تھے۔ اب جو واقعہ ہونا ہے نا، جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک بار اور آزمایا، یہ آزمائش جو ہے یہ قربانی کی شکل میں آج تک موجود ہے، ٹھیک ہے، زمزم کا پانی آج تک موجود ہے بی بی ہاجرہ کے واقعے کے طور پہ، اور وہ واقعہ جو اب شروع ہو رہا ہے یہ قربانی سے ریلیونٹ ہے۔ دیکھو ایک دفعہ خود آگ میں کود گئے، خلیل اللہ تھے، اللہ کے دوست تھے، ٹھیک ہے، دوسری دفعہ کیا ہوا، بیوی بچوں کو ویرانے میں چھوڑ آئے، مگر دیکھیں اتنی برکت ہوئی کہ پورا مکہ آباد ہو گیا، پانی زمزم جاری ہو گیا۔ اب چھوٹے اسماعیل علیہ السلام جن سے اتنی محبت بھی ہے، اور مگر اب ایک اور بھی حکم اور ایک اور آزمائش آنے والی ہے، تو یہ جو آزمائش اور یہ جو حکم ہے اس کا مجھے آپ کو واقعہ میں دکھا رہی ہوں۔ حضرت ابراہیم خواب دیکھ رہے ہیں، پھر قرآن میں بھی اس کی ایک آیت موجود ہے، اور اللہ نے کہا کہ بھائی ابراہیم، سورہ بقرہ میں یاد کرو جب ابراہیم کو اللہ نے ان کو چند باتوں سے آزمایا اور وہ ان پر سب پر پورا اترا، کہا کہ میں تجھے سب لوگوں کا پیشوا بنانے والا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو انہوں نے کیا انعام دیا؟ ابراہیم علیہ السلام کو انعام میں یہ دیا کہ ان کو تمام نبیوں کا پیشوا بنایا، پتہ ہے آپ کو، یعنی نبیوں کا امام بنایا، اور ان کی اولادوں میں سے ہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، آپ کو پتہ ہے؟ چلو بیٹھو۔ تو انہی اولادوں میں سے بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اب آپ سنیں کہ جب یہ کب دعا مانگی گئی تھی، جب اللہ تعالیٰ نے ان کو آزما لیا کہ بھئی تم اب پورے اتر گئے ہو میری قربانی میں، تو اب میں تمہیں پیشوا بناؤں گا، اور اب تم اپنے بیٹے کے ساتھ مل کے میرا گھر بناؤ۔ یہ جو خانہ کعبہ ہے وہ اس قربانی کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے مل کے خانہ کعبہ کی دیواریں اٹھائیں اور خانہ کعبہ بنایا۔ تو اور کیا چاہیے اس سے بڑھ کر کہ اللہ نے انعام میں کیا دیا انہیں کہ بھائی تم میرا گھر بناؤ گے۔ تو دونوں باپ بیٹے نے مل کر وہ گھر بنایا جس کو ہم خانہ کعبہ کہتے ہیں، ٹھیک۔ اور اس خانہ کعبہ کی جب اینٹیں رکھ رہے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام تو دعا پڑھتے جا رہے تھے کہ اے اللہ تو مجھے میری اولادوں میں سے ایک ایسا نبی پیدا کر جو تا قیامت تک تیرا دین کا پیشوا ہو، جو تیرا دین لے کے چلے۔ وہ کون سا دین ہے؟ دین محمدی، اسلام۔ الحمدللہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار میں سے ہیں، اور ان کے اولادوں میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اولاد ہیں ان کی امت میں سے ہیں۔ تو یہ ملا اس قربانی کا صلہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو تمام نبیوں کا امام بنایا، اور پیارے نبی ان کی نسل میں سے ہوئے، اور کیا کہا کہ تم ابراہیم میرا گھر بناؤ گے، اے دوست اب تم میرا گھر بناؤ گے اپنے بیٹے کے ساتھ۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام چبوترے پہ کھڑے ہو کے اینٹ پہ اینٹ رکھ کے خانہ کعبہ کی دیواروں کو انہوں نے بلند کیا تھا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ قربانی ہے جس کے لیے ہم اور آپ ہر سال اپنی حلال کی کمائی میں سے، محنت کی کمائی میں سے کچھ حصہ الگ کرتے ہیں، اور اس سے ہم وہ جانور خریدتے ہیں، اور جانور خرید کے اس کو ہم اللہ کی راہ میں قربان کرتے ہیں۔ اچھا، اب یہ جو قربانی ہے دیکھو بیٹا یہ فن نہیں ہونا چاہیے، یہ ایک جوک، ایک مذاق نہیں ہونا چاہیے کہ ہم اس کا مذاق اڑائیں، اس پہ لطیفے بنائیں، ہے نا، ایسا تو نہیں ہونا چاہیے نا۔ اس قربانی کو سوچیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، اور آج ہم اپنی قربانی کو سوچیں، تو ہمیں سوچنے پر مجبور ہونا پڑے گا کہ کیا وہی جذبہ ہے، کیا وہی ایمان ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تھا، ٹھیک ہے۔ وہ تو نہیں ہے، وہ تو ہم اللہ تعالیٰ آپ ہم سے تو اپنی اولاد بھی نہیں مانگ رہے، مجھے تو اللہ تعالیٰ نہیں کہہ رہے کہ بھائی اپنی اولاد کو آپ ذبح کریں، وہ تو کہہ رہے ہیں جو تم نے مال جمع کیا ہے، جو تم نے مال کمایا ہے، اس مال سے تو محبت ہوتی ہے نا، پیسے سے تو محبت ہوتی ہے نا، ہر ایک ہوتی ہے نا، اپنی پاکٹ منی سے آپ کو محبت ہے، آپ سے قبول ہوئی فرما لیا الحمدللہ۔ اس دوران کیا کرنا ہے؟ جانور کو تنگ نہیں کرنا، کسی کے جانور کا مذاق نہیں اڑانا، ایسا ہی ہے نا، کسی کے جانور کو یہ نہیں کہنا کہ تو چھوٹا جانور ہے، میرا تو جانور اتنا موٹا ہے، ایسا کالا جانور ہے، میرا جانور تو اتنا گورا ہے، ایسا نہیں کہنا ہے۔ کیوں؟ یہ سب اللہ کے لیے ہو رہا ہے، ورنہ اس سے اللہ ناراض ہوں گے اور سارے پیسے بھی ضائع ہو جائیں گے جو اتنی محنت سے ہم اس پہ خرچ کریں گے۔
اچھا دوسری ہم بات کیا کرتے ہیں، قربانی کے گوشت کے ساتھ جو ہم حال کرتے ہیں نا بیٹا، یہ بھی ہماری قربانی کو ضائع کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب تم قربانی کرو تو اس کے 3 حصے کرو۔ کیا کرنا ہے؟ ان 3 حصوں میں سے ایک حصہ اپنے لیے رکھنا ہے، شاباش، ایک حصہ رشتہ داروں کے لیے اور ایک حصہ غریبوں کے لیے۔ یہ طے کر لینا ہے جب گوشت آئے اس کو 3 حصے کرنے ہیں، اس میں سے بےمانی بالکل نہیں کرنا۔ ایسا نہ ہو کہ صرف وہ خون اور گوشت ہی رہ جائے اور آپ کی نیتیں جو ہے وہ اللہ کے پاس پہنچے تو آپ کی ساری قربانی ضائع ہو جائے۔ ٹھیک ہے، اپنے اعمال کو ضائع نہیں کرنا۔ اچھا اب یہ قربانی کے جانور کا بتائیں آپ کو، جب ذبح ہو جاتے ہیں تو یہ ابھی ہمیں کہاں ملیں گے؟ آپ کو معلوم ہے یہ ہمیں ملیں گے جنت میں۔ یہ اتنے پیارے پیارے جانوروں کی شکل میں ہوں گے وہاں، اور وہ جنت کو گندا بھی نہیں کر رہے ہوں گے۔ اب ہنسیے گا نہیں میری بات سن کے، وہاں جو ہے نا وہ گندگی نہیں کر رہے ہوں گے، پچی پوٹی نہیں کر رہے ہوں گے، اتنے صاف ستھرے ہوں گے، اتنے پیارے پیارے ہوں گے اور جنت میں گھوم رہے ہوں گے۔ اور آپ کے جو آپ ذبح کریں گے نا جانور، وہ آپ کے محل کے آس پاس گھوم رہے ہوں گے۔ اچھا ایک جانور تو ایسا ہوگا جو آپ کو پل صراط پہ سے لے کے دوڑ کے بھاگ کے جائے گا۔ پل کون سا ہوتا ہے جو آپ کو جنت کی طرف اور ایک دوسرے کی طرف پل لے کے جائے گا نا، تو اس پل کے اوپر بھی وہ جانور کھڑا ہوگا آپ کو لے جانے کے لیے۔ تو قربانی کا جو جانور ہے اچھا پیارا مضبوط ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور نہیں بھی ہو تو اللہ سے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ آپ ہماری قربانی کو قبول فرمائیے اور یہ جانور ہمیں جنت میں ملے، ٹھیک ہے، آمین ثم آمین۔ تو لہٰذا قربانی کے جانور ان کے الٹے سیدھے نام بھی نہیں رکھنے بھائی۔ جب یہ آپ لوگ نام رکھتے ہیں کچھ انڈرٹیکر اور ٹائیگر تو اور اللہ والا پین ٹین، پتہ نہیں، میں نے تو سنا تھا بکروں کے نام بھی تم لوگ پتہ نہیں پوکیمون وغیرہ رکھ رہے تھے۔ بھائی پلیز جانوروں کے نام ایسے نہیں رکھو، پیارے سے نام رکھ لو، چاند رکھ لو، چاند بیل رکھ لو، ہے نا بھائی، بادل رکھ لو اور کیا نام رکھو گے کہہ نہیں سکتے، مگر وہ قربانی نہیں کر رہے ہیں۔ آس پاس اپنے بابا کے فرینڈس میں دیکھو، ماما کے فرینڈس میں دیکھو، اسی رشتہ داروں میں دیکھو جو قربانی نہیں کر رہے، آپ نے ان کو گوشت پہنچانا ہے، ٹھیک ہے، یہ کرنا ہے آپ نے کام۔ دوسرا 3 حصے کرنے ہیں ایمانداری کے ساتھ، ایسا نہ ہو قربانی ضائع ہو جائے، میں بار بار کہہ رہی ہوں، ٹھیک ہے۔ ٹکا بوٹی مزے سے کرو، خوب اپنی پارٹی انجوائے کرو، چاچو کو، ماموں کو، تایا کو، پھپھو کو، پھپھو کو، خالہ کو، سب کو بلاؤ، ٹھیک ہے۔ اور یہی نہیں کہ خود جا جا کے پارٹی کھا کھا کے آ رہے ہیں، اپنے گھر میں بھی مہمانوں کو بلائیے، ٹھیک ہے، ان کی خاطر تواضع کیجیے اور عید کو اچھے سے انجوائے کیجیے، اور اپنے لیے ہائیجین کا خیال رکھیں، صفائی ستھرائی کا خیال رکھیں، ہینڈ واش کرنا ہے پراپر آپ نے، ٹھیک ہے۔ جب جانور کو دیکھ کر آئیں گے اوپر آتے ہیں اپنے گھر میں پہلے ہینڈ واش کرنا ہے، کپڑے چینج کر لو یا شاور لے لو، دیٹس فائن، ٹھیک۔ آج کی کلاس سے ہم نے سیدھا چھوٹی چھوٹی باتیں سیکھی ہیں جو آپ کو پہلے بھی معلوم تھی، ثم الحمدللہ، مگر سب سے اہم بات یہ کہ اللہ کی راہ میں اپنی پیاری چیز کو قربان کرنے سے کبھی بھی آپ نے سوچنا نہیں، اللہ سے محبت کے لیے کوئی بھی آپ کی پیاری چیز ہو آپ نے قربان کر دینی ہے، اس میں جیسے کہ یہ ہماری قربانی، ٹھیک ہے۔